باب التحریض علی قیام اللیل الفصل الاول، مشکوٰۃ المصابیح صفحہ نمبر 108 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، شیطان تم میں سے جو آدمی بھی روزانہ جب سوتا ہے اس کے سر کی چوٹی پر پچھلی طرف 3 گریں روزانہ لگاتا ہے، یضرب علی کل عقدۃ، ہر گرہ لگاتے وقت اس کے اوپر یہ دم کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے علیک لیل طویل، ابھی لمبی رات ہے سویا رہ، علیک لیل طویل فرقد، تیری ابھی لمبی رات ہے آرام کرتا رہ، سویا رہ۔ فإن استيقظ، اب جب سحری ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، یہ جاگ جاتا ہے، فذکر اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، انحلت عقدۃ، تو پہلی گرہ جو اس نے لگائی تھی وہ کھل جاتی ہے۔ فإن صلی، پھر اٹھ کر وضو کر لیتا ہے، اور وضو کر کے وضو کرتا ہے، انحلت عقدۃ، تو طہارت اور وضو سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فإن صلی، پھر اس وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تہجد کے وقت میں یا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو 2 رکعت اس نے فجر کی سنتیں پڑھ لی، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لی، فإن صلی، نماز پڑھ لی، انحلت عقدۃ، تیسری گرہ بھی کھل جاتی، فأصبح نشیطا طیب النفس، اب یہ جس کی گرہ کھل گئی یہ صبح کرتا ہے، یہ چاق و چوبند ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اس کے نفس میں، اس کے باطن میں پاکیزگی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، عمدگی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ صبح نہیں اٹھتا اسی طرح سویا رہتا ہے، فإلا أصبح، سورج نکل آیا اور یہ بعد میں جاگا، اصبح خبیث النفس کسلان، یہ صبح کرتا ہے، اس کے نفس پر خباثت غالب ہوتی، اس کے نفس میں گندگی ہوتی، اور یہ سستی کا شکار ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا اپنی کتابوں میں، اس لیے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متن اور سند پر دونوں ائمہ کا اتفاق، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان روزانہ رات تو گزارتا، صبح اٹھتا بھی ہے۔ اب اس کے رات اور دن کا یہ نظام یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اب یہ رات اور دن کا نظام ہم نے کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کیا کیا تغیرات وجود میں آتے ہیں، رات کے اوقات میں کیا کیا منصوبے انسانوں کے خلاف بنتے ہیں، اور رات کی تاریکیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، دشمن بھی کیا کچھ کرتے ہیں، دوست بھی کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب حدیث پاک، قرآن پاک نے اسی لیے بھی کہا کہ کہہ دو میں پناہ میں آیا من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شر سے جب گپ اندھیرا چھا جائے، یہ اندھیرا بھی ایک شر ہے، اس کی شر سے بچنا بھی ضروری، اس لیے یہ رات کا وقت یہ آرام کا رکھا گیا ہے، چلنے پھرنے کا نہیں رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے
تو اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ اس وقت شیطانی قوتیں، ہر قسم کے خطرناک مخلوقات، اسی طرح کیڑے مکوڑے اور جانور بھی یہ رات کے اول حصے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی کس مشن پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کس مشن پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کس مشن پر جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ وقت جو ہے، یہ رات کا اول حصہ، یہ باہر چھوٹے بچوں کے گھومنے پھرنے کا نہیں ہے جب تک سمجھدار نہ ہو جائیں۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت، سورج سے غروب ہونے کے بعد سے لے کر بعد میں تو بچے پھر خود ہی سو جائیں، اور اس وقت میں بھی گھومے پھرے نہیں۔ ہمارے ہاں سارے بچے اسی وقت میں گھومتے پھرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے اس وقت سے منع فرمایا کہ ہاں جب تک وہ سمجھدار نہ ہو یا کوئی سمجھدار آدمی ساتھ نہ ہو اس وقت تک نہ نکلے۔ حوام اللیل، رات کے یہ جانور اور رات کے یہ کیڑے مکوڑے یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح رات کے اول حصے میں ہر قسم کے بندے بھی، وہ لوگ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، اپنی منزل اور ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت میں ان چھوٹے بچوں کو ایسی مشکل گھڑی میں جب سب لوگوں پر سوار ہو، اپنے مقصد کی طرف دوڑ بھاگ، تو یہ ان کے راستے میں نہ آئے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ تو رات کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے اوقات ہیں، ان اوقات کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال کی اپنی تاثیرات ہیں۔ اس لیے رات کے اوقات کو ہمارے لیے یہ متوجہ کر دیا۔ اسی طرح یہ تو رات کی وہ گھڑیاں ہیں، لیکن جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو پھر دشمن تو اس کا نہیں سوتا، وہ تو جاگ رہا ہے، اس کا دوست بھی نہیں سوتا۔ اللہ سب بندوں کا، مسلمانوں کا دوست ہے، وہ بھی نہیں سوتا، اور شیطان اس کا دشمن ہے، وہ بھی نہیں سوتا، وہ بھی رات کو جاگتا رہتا ہے۔ اب دوست بھی نہیں سوتا، دشمن بھی نہیں سوتا، اس لیے اب رات کو ہم نے دشمن سے متنبہ بھی رہنا ہے کہ رات کو دشمن وار نہ کرے، وار کرے تو اس کا وار ناکام بنایا جائے، دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اب رات انسان سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اور اس وقت دشمن حملے کا منصوبہ بناتا ہے کہ اس پر حملہ کیا جائے یا اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے۔ حملہ نہ بھی کریں تو یہ رات ہماری کنٹرول میں گزارے، یہ ہمارے اثر میں رات گزارے۔ اب تو مسلمان بھی دشمن کے اثر میں رات گزارتے ہیں، جس کو دیکھو وہ رات کا اول حصہ آدھی رات تک وہ شیطان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، موبائل کے ساتھ رات گزارتے، اور غیر ضروری نوعیتوں میں اپنا وقت ہم صرف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اول حصے میں سو جایا کرو۔ اب تو یہ تحقیق بھی آ گئی ہے طبی طور پر، ہمارا چونکہ حکمت سے واسطہ رہتا ہے، اور طبی طور پر یہ تحقیق بھی آ گئی ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات 11-12 بجے تک کا جو وقت ہے، یہ انسان کی جسم کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس کو آرام دیا جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے یہ رات تمہارے لیے لباس بنایا، آرام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے اطمینان اور سکون کا، آرام کا ذریعہ بنایا، کہ یہ نیند کے ذریعے سے یہ چارج ہوتا ہے بندہ، یہ دن میں اپنی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، سارے اعضاء اور جوارے استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے، اس کی زبان بھی چلتی ہے، اس کے ہونٹ کام کرتے، دانت کام کرتے، منہ کے اندر کی سیکریشن، منہ کے اندر ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اندر سے اس کے گلینڈ سسٹم ہے، وہ لعاب پیدا کرتا ہے جو اس کے کھانے میں شامل ہو کر اس کو ہضم کے لیے وہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اب یہ سارے اعضاء، باطنی اعضاء اس کے کام کرتے ہیں،
تو اب یہ رات کے اول حصے میں اس کا جگر کام کرتا ہے، اس کا جگر سارے اعضاء کو درست کرتا ہے۔ اس میں انسان نے جو بگاڑ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر 12 بجے تک اس کے جگر کا نظام، یہ اس کے کام کاج کرتا ہے، اس کے جسم کی اندرونی ریپیئر کرتا ہے، مرمت کرتا ہے۔ اب یہ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہم رات کے 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ اب 12 بجے کے بعد اسی لیے حکم ہے کہ اندھیرا کر لو۔ اب اندھیرے کے اندر یہ رات میں انسان کا جسمانی نظام، جیسے ہی اس کے دماغ کے سامنے سے یہ لائٹیں ختم ہوتی ہیں تو یہ اندرونی نظام کام شروع کر دیتا ہے۔ لائٹ جلدی رہتی ہے تو وہ کام نہیں کرتا۔ اب ہم نے اپنے جسم کے نظام کو بھی مفلوج کر رکھا ہوا ہے، انسانوں نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جسمانی نظام کو مشکوک کر دیا۔ وہ کرے کام کرے نہ کرے، وہ دن سارا اس کو کام کرتے رہتے ہیں، شام کو اس نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم لمبی لائٹیں لگا کر اس کے لیے روک دیتے۔ بہرحال یہ بھی جسمانی نظام، اس کا جگر کا نظام یہ کام کرتا ہے، اس کے جسم کو ریپیئر کرتا ہے، اس کے صفائی کا نظام کرتا ہے۔ اب جب یہ 12 بجتے ہیں تو 12 بجے کے بعد سے 2 بجے تک اب پھر اس کا دل کا نظام وہ کام کرتا ہے۔ اب یہ دل کا نظام یہ سارے اپنے جسم کا کمانڈ سنبھالتا ہے، کنٹرول سنبھالتا ہے۔ اب وہ اس نے جگر نے تیار کر دیا جسم، اب دل پھر اس کی اپنی ریپیئرمنٹ کرتا ہے، اپنے اعتبار سے اسے تیار کرتا ہے، اور پھر یہ 2 بجے تک وہ کام کرتا رہتا ہے، اور 2 بجے کے بعد پھر اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سحری کے وقت تک، صبح کی نماز تک یہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے اندر سے نکل کر وہ کائنات کی سیر بھی کرتی رہتی ہے، اس کے ساتھ بھی رہتی ہے اور سیر بھی کرتی رہتی ہے، کائناتوں کی، جہانوں کی، اللہ کے عرش کی، نیک آدمی کی روح، نیک لوگوں کی روحوں میں۔ اسی لیے سونے کی حالت میں اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ اب یہ خواب کس کو آتے ہیں؟ اس کی روح اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، جسم اس کا اپنی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جیسے ہی جاگنا چاہتا ہے اس کی روح اس کی طرف فوراً واپس آ جاتی ہے، اس کو فاصلہ طے کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ اور شیطان بھی ساتھ ہی رات کے وقت میں ہی جب بندہ جاتا ہے بستر پر تو شیطان بھی مصروف کار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا رات کیسے گزرے گی میرے اثر میں، اور کل اس کا دن کیسے گزرے گا میرے اثر میں۔ یہ میرے اثر میں انسان کو رہنا چاہیے۔ یہ لڑائی ازل سے انسان کی اور شیطان کی لڑائی جاری، یہ رات کے وقت بھی اس سے لڑتا ہے، دن کے وقت بھی اس سے لڑتا رہتا ہے۔ اب ہم نے رات اور دن دونوں میں شیطانوں کے مقابلے میں قوت اور طاقت حاصل کرنی ہے۔ رسول اللہ ہمیں اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دن کے وقت میں تمہاری کیا مصروفیات ہونی چاہیے۔ شریعت نے پورا نظام العمل مرتب کر دیا ہمارے لیے، اور رات کے وقت میں ہم نے رات کا پہلا مرحلہ کیسے گزارنا ہے، بستر پر جانا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر سونا ہے تو کیا کیسے کرنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تم سو جاتے ہو تو پھر شیطان تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ اس حدیث میں اس کی طرف فرمایا رسول اللہ نے، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام، جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے علی رأس قافیۃ رأس احدکم، تمہاری سر کی چوٹی کے اوپر، یہ پچھلی طرف وہ 3 گرے لگاتا ہے، 3 دفعہ وہ گرے لگاتا ہے۔ گرا لگانے کا مطلب یہ نہیں جس طرح ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں ہاتھ سے گرا لگاتا ہے، اب وہ اس پر تاثیر ڈالتا ہے، اس کے دماغ پر اپنا اثر ڈالتا ہے، اس کے ارد گرد اپنا جال بن دیتا ہے، اپنی تاثیرات کا۔ اس کے دماغ کو کنٹرول کر لو، اس کا دماغ میرے کنٹرول میں ہو جائے۔ آج کل دشمن اسی کی کنٹرول میں لگا ہوا ہے کہ ہمارا دماغ اس کے کنٹرول میں ہو جائے۔ جی، جو سوچے تو وہی سوچے جو دشمن سوچنا چاہتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، روبوٹ تیار کر رہے ہیں، انجیکشن تیار کر رہے ہیں، ٹیبلٹ تیار کر رہے ہیں، منصوبہ سازیوں میں مصروف ہیں۔
وہ تو ابھی مصروف ہے۔ رسول اللہ نے بتایا ان کا باپ ابلیس اعظم وہ تو پہلے سے مصروف ہے کہ ان کی کھوپڑی پر اور ان کے دماغ پر اپنا جال بن دے، یہ اس کے جال اور اس کے اثر میں سوچنا شروع کرے۔ اب دماغ سوچے گا، اب دماغ اس کا حرکت میں آئے گا تو اگلے کام تو اسی وقت کرے گا۔ اب یہ انسان پر جو نیند آتی ہے تو یہ اس کی دماغی قوتیں، ان کی جسم کی قوتیں، وہ ایک مرحلے میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بالکل ہلکا سا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ جو نیند کی حالت ہے یہ انسان کی کمزوری، ضروری بھی ہے کمزوری بھی ہے انسان کی۔ اب نیند پر کنٹرول ہو جائے یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے کہ کسی آدمی کو اپنی نیند پر کنٹرول آ جائے، کمانڈ پیدا ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہ تبلیغی نصاب لکھنے والے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے بھی تھے، علماء میں سے بھی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں میں سے نیند پر کمانڈ اور کنٹرول دیکھا تو حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور وقت سفر میں رہتے تھے، آزادی کے لیے جنگ میں مصروف ہے، دشمن کے مقابلے میں دیوبند میں سبق پڑھانا ہے حدیث کا، پھر سفر پر جانا ہے، ہر جگہ جلسے کرنے، لوگوں سے میٹنگ کرنی ہے، اور پورے علماء کی جماعت، عوام اور دشمن کے مقابلے میں ہندوستان کی جتنی قوموں کے رہنما ہیں ان سے ہر جگہ ہر ضلع میں پہنچنا ہے، ہر جگہ پر جانا ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی سفر میں رات اور دن میں۔ اور جنکشن جو تھا وہ سہارنپور تھا، یہاں سے ساری گاڑیاں ہر علاقے کی جاتی تھی، دیوبند سے سہارنپور آتے، اور سہارنپور گاڑی کا وقت ہوتا، ظاہر ہے کبھی گاڑیاں ان کی مرضی پر تو نہیں چلتی، اپنی ٹائم پر ٹائم ہوتا تو مظاہر العلوم سہارنپور میں بڑا مدرسہ تھا دارالعلوم کی طرح، وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ان کے بزرگ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جو ہمارے مدارس 1857 کی جنگ آزادی کے بعد قائم ہوئے بڑے بڑے ادارے، ان میں سے ایک ادارہ سہارنپور میں بھی قائم کیا ان بزرگوں نے، ایک ادارہ دارالعلوم دیوبند شہر میں بھی قائم کیا، خانقاہ گنگو میں بھی ایک ادارہ بنایا، مدرسہ شاہی مراد آباد میں بھی ایک ادارہ بنایا، دلی میں بھی ایک ادارہ بنایا، اور مکہ مکرمہ میں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے تعلیم و تربیت کا ایک مرکز قائم کر دیا۔ تو حضرت وہاں مدرسے میں پہنچ جاتے، شیخ الحدیث صاحب مہمان ہوتے تھے، تو حضرت کسی وقت بھی آ سکتے تھے، کسی وقت بھی وہ پہنچ جاتے، رات کا وقت دن کا وقت ہو، حضرت کیا آپ پابندی بھی کوئی نہیں تھی، ان کو پتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت مدنی انگریز کے خلاف تھے، اور انگریز کا بنا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے، دوستوں کو بھی نہیں پہننے دیتے تھے، نرم کپڑا نہیں پہننے دیتے تھے جو انگریز کی کھڑیوں میں اور اس کی ملوں میں تیار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب تک حضرت مدنی زندہ رہے، شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں میں نے کبھی نرم کپڑا نہیں، ہندوستان کا بنا ہوا پرانا کھدر کا موٹا کپڑا پہنتا تھا، کیونکہ حضرت مدنی کسی وقت بھی آ جاتے اور دیکھتے میں نے دوسرا کپڑا پہنا، وہ پکڑ کے پھاڑ دیتے تھے۔ کہتے اس لیے مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ حضرت آئیں گے یہ کپڑا تو اتر جائے گا، کہتے پہنا ہی نہیں، وہ لا کے دیتا تو آگے ہدیہ کر دیتا۔ کہتے حضرت کی نیند کنٹرول میں تھی، 15 منٹ گاڑی میں رہتے ہیں، 15 منٹ کے لیے لیٹنا ہے، 15 منٹ کے لیے ارادہ کر کے لیٹتے اور سو جاتے، اسی وقت آواز آتی نیند کی، اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ کہتے ہم نے کئی دفعہ کہا کہ حضرت تھکے ہوئے اگلی گاڑی میں بھیج دیں گے، آدھا گھنٹہ آرام کر لیں، لیکن ان کا تو اپنا کمانڈ سسٹم تھا، ہمارا کمانڈ سسٹم ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو اللہ والے ان کے رات اور دن کا نظام وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں جی، کوئی چیز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، ہماری اوپر نیند اثر انداز، بیماری اثر انداز، بھوک لگ جائے تو وہ اثر انداز، ہر چیز ہمیں کنٹرول کر لیتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نیند جب کرتا ہے بندہ تو شیطان اس کی کھوپڑی پر پچھلی طرف گرے لگا دیتا ہے، الا قافیت رأس احدکم، پچھلی طرف تمہارے سر کی چوٹی کے قریب
وہاں گرے لگاتا ہے، یعنی اپنا جال بن دیتا ہے۔ اور یضرب علی کل عقدۃ، ہر گرہ لگاتے وقت یہ اثر ڈالتا ہے اپنی قوت خیال سے۔ شیطان کیسے کام کرتا ہے؟ اپنی خیالی قوت، اپنے ارادے کو انسان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے حاوی کرتا ہے، توجہ دیتا ہے اس پر، اس کی طرف متوجہ۔ اب شیطان ہماری نیند کی حالت میں بھی ہم پر توجہ ڈالتا ہے، وہ ہم سے الگ نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، وہ اپنی توجہ پوری ڈال رہا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے۔ یہ بندہ یہ شیطانی اثر میں رہنا چاہیے، شیطان کا خیال اس کے اوپر حاوی رہنا چاہیے۔ تو شیطان اپنی خیالی قوتیں 3 قسم کی گریں لگا کر، اپنا مضبوط خیال اس کے اوپر باندھ کر، ٹکٹکی لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے خیال میں رہے گا، یہ نیند کرے گا تو اس کی نیند میرے کنٹرول میں ہوگی، لہذا پھر اس کے اوپر وہ دم کرتا رہتا ہے ہر وقت، علیک لیل طویل ارقد۔ اب اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے، تھپکی لگاتا رہتا ہے، سویا رہے سویا رہے سویا رہے، بڑی لمبی رات ہے، بالکل نہیں اٹھنا، سویا رہے سویا رہے، اس کو سلائے رکھتا ہے۔ اب اس کے اوپر اپنا اثر ڈالی رکھتا ہے، یہ غفلت کی نیند پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نیند، ایک ہوتی ہے غفلت کی نیند۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر غفلت کی نیند طاری کر دیتا ہے کہ یہ اٹھ نہ سکے، اس کا اپنا ارادہ وجود میں نہ آئے۔ یہ ایک فرد کا سونا ہوتا ہے۔ اسی طرح قومیں بھی سو جاتی ہیں، جس طرح پاکستانی سوئے ہوئے، شیطان نے ان کے اوپر گرہ لگائی ہوئی، یہ سارے سو رہے ہیں، ہم وہ جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، معیشت کے منصوبے وہ بنا لیتا ہے، تعلیم کے منصوبے وہ بنا لیتا ہے، زراعت کے منصوبے وہ بنا لیتا ہے، صنعت کے منصوبے وہ بنا لیتا ہے، ہمارے بازار مارکیٹ کا کنٹرول وہ سنبھال لیتا ہے۔ پوری قوم سو رہی ہے، غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ اب جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جی۔ اور پنجابی میں بھی ضرب المثل مشہور ہے، کیوں جی؟ کسی یاد ہے جی؟ ستیاں نے کٹے، جاگنے نے کٹیاں، اور کٹے پیشاب دیتے ہیں اور کٹیاں بڑی ہو کر دودھ دیتی ہیں جی۔ تو اب یہ سوئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو کٹے ملتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو قومیں بیدار رہتی ہیں، اپنا دماغ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنا دماغ قرآن کے علم کے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنا دماغ علم الہی کی تاثیر اس کے اوپر حاوی رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو درس حدیث میں ہم کیوں بلاتے ہیں؟ اسی لیے بلاتے ہیں کہ یہ سوئی قوم کو جگانا ہے، یہ جو باہر شیطانی اثر چل رہا ہے اس سے نکالنا ہے۔ وہ کیسے نکلیں گے؟ یہ اللہ کے علم کے اثر سے نکلیں گے، قرآن کی تاثیر سے نکلیں گے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر سے ہمارے اندر یہ نتیجہ نکلے گا، ہم بیدار ہو جائیں گے۔ غفلت کی نیند نہیں آئے گی، نیند کریں گے جس سے جسم کو آرام آئے، لیکن وہ نیند جو شیطانی نیند ہے، غفلت کی نیند ہے، جس سے انسان اپنے اوقات کا ضیاع کرتا ہے، اپنے فرائض سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس نیند سے ہم نکل آئیں گے۔ اس لیے فرمایا اب جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک بندہ مومن جس نے کلمہ پڑھا، جس نے قرآن سنا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دی، اب وہ بندہ مومن، اس کے دل میں ایمان کا نور وہ بھی اپنی تاثیر رکھتا ہے، اس کے اعمال کا نور بھی ہے، تو اب وہ بندہ مومن وہ سب کچھ بیچ کر نہیں سو جاتا، وہ پھر صبح بیدار ہوتا ہے، وہ فوراً اٹھ جاتا ہے۔ اب صبح کا وقت آتا ہے، اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ فرشتہ بھی لگایا ہوا، صبح کے وقت وہ اسے بیدار کر دیتا ہے۔ شیطان ہے وہ غفلت کراتا ہے، اور ایک فرشتہ وہ اسے اٹھا دیتا ہے، بیداری ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کو بیداری ایک دفعہ ضرور ہو جاتی ہے، صبح کے وقت میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی۔ پھر اس کے بعد جو غفلت ہوتی ہے وہ اس کو سلا دیتی ہے۔ تو فرمایا اب یہ جب صبح اٹھ جاتا ہے ایک دفعہ، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اب اس کا اپنا ارادہ، عزم، یہ شیطان کے عزم اور ارادے پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان کے ارادے کو اس کا ارادہ توڑ دیتا ہے جب یہ اٹھ جاتا ہے۔ تو بندے کا کام ہے
جب صبح کو وقت آ جائے فوراً اٹھ جائے، اس وقت پھر نہ لیٹے۔ یہ اٹھ جائے گا، شیطان کا منصوبہ فیل، شیطان کا ارادہ ختم، شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ اس کے اوپر سے ہٹ گئی، اب شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب اس کے بعد یہ اٹھ گیا، اب اٹھ کر وضو کرتا ہے، اب وضو کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، اب پیشاب پخانہ کیا، اب اس نے پاکی حاصل کی، گلے منہ ناک میں پانی ڈالا، اب یہ اس نے وضو کر لیا، اعضائے وضو کو دھو لیا۔ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان رات انسان کے ناک میں گزارتا ہے۔ شیطان کی طاقت ہوتی ہے، وہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، اس کا ایسا وجود نہیں ہے مادی وجود، ناری وجود ہے، وہ انسان کی ناک میں وہ رات گزارتا ہے۔ اب جب یہ اٹھ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، سارا شیطانی اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں اٹھتا، حدیث میں آتا ہے دوسری حدیث پاک میں کہ شیطان جب صبح کو یہ سورج چڑھے ہوئے اٹھتا ہے تو شیطان جاتے وقت اس کی ناک میں پیشاب کر کے جاتا ہے، کہتا ہے مردود سویا رہے، تو بڑا منحوس ہے، جس خدا نے تجھے پیدا کیا اس کے لیے بھی تو نہیں اٹھتا، یہ تو نے میرا سر قبول کر لیا، جاتے ہوئے اس کے ناک میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ پھر اب جب صبح اٹھتا ہے اصبح خبیث النفس، اب شیطان کا اثر پورا، 3 گرہ پوری لگی رہی، اس نے کوئی گرہ نہ کھولی، اس کی اپنے کسی عزم ارادے کا اظہار نہیں کیا شیطان کے مقابلے میں۔ اب صبح ہوتی ہے، اس کے نفس پر خباثت غالب، گناہ غالب، اس کا نفس خبیث ہے، بری سوچتا ہے، برا عمل کرتا ہے، ہر کام اس سے صادر ہوگا وہ خبیث کام ہو، اس کے نفس میں خباثت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نفس گندا اور آلودہ ہو جاتا ہے، کسلان، اور پھر یہ بخار کی حالت میں رہتا ہے، چست نہیں ہوتا، سست ہوتا ہے۔ جس کو بخار چڑھ جاتا ہے اٹھ نہیں سکتا، جسم میں درد فلاں، اب ہر کام میں سستی کرتا ہے، تو کسلان، یہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اٹھ کر وضو کر لیا، طہارت حاصل کر لی، شیطان کا اثر زائل ہو گیا، دوسری گرہ کھل گئی، اب نماز پڑھی، ذکر کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ کا دھیان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، قرآن کا علم اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کے سارے اعضاء اور جوارے پورے علم الہی کے تحت آ گئے۔ اب یہ چاق و چوبند پورا بندہ بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا شیطان کے سارے اثرات اس نے دھو ڈالے، ختم کر دیے۔ فرمایا تیسری گرہ بھی اس کی کھل گئی۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اصبح نشیط النفس، اصبح نشیطا طیب النفس، اس کی صبح ہوتی ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، نشیط النفس، اس کا نفس کھلا ہوا ہے، اس کے لیے ہر ایک کے دل میں اچھے خیال، ہر ایک کے لیے اچھا سوچے گا، ہر ایک اچھا کام کرے گا، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، ہر ایک میں پاکیزگی آئے گی، اور یہ جدھر جائے گا اچھے کام کرے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں بیدار ہوتے، سحری کے وقت میں نماز کے لیے اٹھتے، تو اٹھتے ساتھ ایک مختلف روایات میں مختلف اوراد اذکار وارد ہوئے، فرمایا یہ بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، تیری تعریف ہے، استغفرک لذنبی، اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں تجھ سے، واسألک رحمتک، اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہم زدنی علما، اے اللہ میں اٹھ گیا ہوں، اب میرے علم میں اضافہ فرما دے، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اب میرا پورا دن ہدایت پر گزرے، میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں محدثین اکرام، نیند کی ایک تو رات کی نیند ہوتی ہے نا، اور ایک نیند کی اور بھی قسمیں ہیں، کہتے ہیں ایک نیند کو کہا جاتا ہے حیلولہ، ایک نیند کو کہا جاتا ہے عیلولہ، اور ایک نیند کو کہا جاتا ہے قیلولہ۔
یہ دن کی جو اوقات میں نیند ہے نا، اس کی بھی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک پہلی نیند ہے، اس کو کہا جاتا ہے حیلولہ، حائل ہونے والی نیند۔ وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس نیند کا نام ہے حیلولہ۔ یہ انسان کے رزق میں حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح سورج چڑھتے وقت رزق تقسیم کرتا ہے، جی اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جو لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی قسمت کھوٹی، سارا دن بعد میں آ کر دکان میں بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سارا دن کھیت میں رہے گا، بعد میں صبح اٹھ کے کوئی کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں یہ نیند ہے حیلولہ، حائل ہونے والی۔ اس کے اور بندے کی رزق کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی عادت بنا لے صبح کے وقت سونے کی، یورث الفقر، اس کی نسل میں غربت اور فقر آ جاتا ہے، نسلیں فقیر ہو جاتی، محتاج ہو جاتی، جو صبح کے وقت سوتے ہیں۔ سورج نکل رہا ہے، اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے اور یہ بندہ سویا ہوا ہے، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں۔ اس نیند کا نام کیا ہے؟ جی حیلولہ۔ یہ رزق میں حائل ہو جاتی ہے، یہ نیند رزق میں حائل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نیند دن کے وقت میں ہوتی ہے، زور کی نماز پڑھ کر یا کھانا کھا کر دن کا تھوڑی دیر آرام کر لینا، اس کا نام ہے قیلولہ۔ جی قیلولہ کہتے ہیں زور کے بعد سے پہر اس وقت میں کھا پی کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں، 4-5 گھنٹے سو جائے، آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ اس وقت سو جائے، آرام کر لے، اس کا نام ہے قیلولہ۔ اب یہ دن کے اوقات بھی، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ سحری اٹھنے میں بھی تعاون کرتی ہے، یہ قیلولے کا وقت جو ہے۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ ہو گیا، ہمارے ہاں سارے کاروبار 11 بجے کھلتے ہیں، دن ہی 11 بجے چڑھتا ہے۔ اللہ کا دن چڑھتا ہے جی فجر کے وقت، اور ہمارا دن چڑھتا ہے 10-11 بجے۔ حسن عبدال والوں کا اب 8-9 بجے نکلتا ہے، پنڈی اسلام آباد والوں کا 11-12 بجے۔ جی اب ہر ایک کا اپنا اپنا، اور دیہات والوں کا دن صبح کے وقت ہی نکل آتا ہے۔ اب فرمایا یہ قیلولہ کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، اور اس اعتبار سے کہ انسان کو تھوڑا سا سستانے سے طاقت حاصل ہو جاتی ہے، وہ باقی کام بھی اچھے کر لیتا ہے، اور اس کے دن کے بقیہ حصے میں بھی اس کو کام مل جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ پھر فرمایا ایک ہے عیلولہ، وہ ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے سو جانا، یہ بیماری پیدا کرتا ہے، یہ عیلولہ علت سے ہے، یہ سے بیمار کر دیتا ہے۔ یہ جو دن کے اور نیندیں ہیں یہ 3 قسم کی نیندیں ہیں، ان سے بھی یہ ایک نیند کو پسند کیا گیا، 2 نیندوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ نیندیں صحیح نہیں ہیں، اس وقت مت سو۔ اب دن کا آخری وقت جو ہے یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، یہ تو خلاصہ ہے سارے دن کا، تو لہٰذا فرمایا شیطان تمہارے اوپر اثر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ام المومنین حضرت شریق الحوزنی وہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر پوچھا، سوال کیا کہ رسول اللہ جب رات کو اٹھتے تھے تو اٹھ کے نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کام کرتے تھے، یہ بتاؤ۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سألتنی عن شیء ما سألتنی عنہ احد قبلک، تو نے ایسا سوال کیا ہے آج تک کسی نے یہ سوال آ کر مجھ سے نہیں پوچھا۔ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں لوگ آ کر پوچھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فلاں کام کیسے کرتے تھے فلاں۔ آج بھی مسلمان اپنے علماء سے نہیں پوچھتے کہ فلاں کام رسول اللہ کیسے کرتے تھے، فلاں کام دین کا کیسے ہوگا۔ دیکھو اس دور کے مسلمان کتنی ان کی نظر تھی کہ ایک ایک بات آ کر پوچھتے ہیں، جس کے دل میں جو بات آتی تھی وہ پوچھتا تھا آ کر جی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو نے آج ایسا سوال کیا کہ کسی نے آ کر یہ سوال نہیں کیا جی کہ رسول اللہ اٹھتے کیسے تھے، اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے تک کیا کام کر لیتے تھے۔ اور میں تمہیں بتاتی ہوں،
کہ رسول اللہ جب رات کو اٹھ جاتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ اذا حب من اللیل، جب رات کو اٹھتے اللہ کے پیغمبر آنکھ کھل جاتی، کبر 10، 10 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، حمید اللہ 10، اور 10 دفعہ کہتے الحمدللہ 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 الحمدللہ، وقال سبحان اللہ وبحمدہ 10، اور 10 دفعہ کہتے، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، 10 دفعہ یہ کہتے، اور پھر 10 دفعہ کہتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اور پھر 10 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 10 دفعہ یہ کہتے، اور پھر 10 دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ، یہ سب کہہ دینے کے بعد پھر کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ یہ پڑھتے، اور 10 دفعہ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے، 10 دفعہ نماز شروع کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد پھر یہ 10 دفعہ یہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگیوں سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے، 10 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے روزانہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قیامت دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے، ہماری دنیا بھی تنگ نہ ہو، ہمارا گھر بھی تنگ نہ ہو، بازار بھی تنگ نہ ہو، دل بھی تنگ نہ ہو، ہم بھی تنگ نہ ہو، کوئی بھی تنگ نہ ہو، اور قیامت کے دن بھی تنگی نہ ہو، ہر چیز وافر مقدار میں ملے، 10 دفعہ یہ بھی دعا مانگتے تھے۔ کتنی بہترین دعا ہے، صبح اٹھ کر کیسی صبح کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ اور پھر فرمایا ثم یفتتح الصلاۃ، پھر نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر کہہ کر۔ تو کتنا بہترین انداز تھا، اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ کا یہ انداز نصیب فرمائے۔ یہ جو شیطانی قوتوں کا ہمارے اوپر اثر اور نفوذ ہے، اسے دین کے اعمال سے، اللہ کے ذکر سے، عقل اور شعور سے، دین کی عقل سے ہم ہر شیطانی منصوبے کو توڑ ڈالیں، ناکام کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ آپ حضرات بھی آئے، انشاءاللہ ہم نے یہ 25 روزہ یہ جو طلباء ہیں خاص طور پر ان کے لیے، اور جو میٹرک پاس یا حفاظ ہیں ان کے لیے رمضان شریف سے پہلے یہ عربی لینگویج کورس شروع کرنے کا یہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسی ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ 25 روزہ ظہر کے بعد سے عصر تک اور مغرب سے عشاء تک کلاس ہوا کرے گی، عربی لینگویج کلاس، عربی زبان سیکھنے کے لیے، کیونکہ عربی بھی ہماری علم کی بنیاد ہے، قرآن کی بنیاد ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، اور ہمارے عرب ملکوں کی بھی زبان ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے طلباء وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ان تک بھی پیغام پہنچائیں، تو تاکہ یہ ہمارا سلسلہ عربی لینگویج کورس کا، اس میں ہمارے طلباء ان کو عربی زبان کی مہارت ہو جائے اور دینی علوم سے وہ ذاتی طور پر آگاہی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح جو لوگ آج عمرے پر جاتے ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو عربی زبان۔ جی ویسے تو وہاں بنگالی، ہندوستانی، پاکستانی بہت ہوتے ہیں،